الحمد لله الذي لا يضره وحده القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله ضعف الفتن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا رب محمد بحق محمد يا رب علي بحق علي يا رب فاطمة الزهراء بحق فاطمة يا رب الحسن بحق الحسن يا رب الحسين بحق الحسين عليه الصلاة والسلام. مالک اکبر اس عشرہ میں کتنے مومنین مومنات تشریف لاتے رہے، تمام مومنین مومنات کی تمام کی باتوں کو قبول فرما. حضرت خدا امام زمان کا دلی قبول فرما. جو مومن مومنہ بیمار ہیں مولا ان کو شفائے کلی عطا فرما. مدد تنویر حسین سالہ صاحب کے گھر میں کرو برکت عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی انہوں نے اس ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، اشرف کے لیے خرچ خراجات کیے ہیں، ایک ایک پیسے کو عبادت میں شمار فرما. میرے مولا وقتہ تمام مومنین جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں ہمیں بھی کربلا کی زیارت کرنا. خدا کا بارنے آقا کا وارث دین و دنیا کا بہت جلدی قبول فرما. مل کے بابا سے بلند صلوات. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر وہ دنیا میں بے شک بزنس مین ہو، لینڈلارڈ ہو، بہت زیادہ دولت کما لے، لیکن آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اللہ نے اپنے دین کا پرچار کیا ہے قرآن میں. اللہ چاہتا ہے بندے دین سیکھ کے دیندار بن جائیں، دیندار بن کے میری بندگی کریں، تاکہ بہانے بہانے سے میں انہیں جہنم سے بچا لوں، جنت میں پہنچا لوں. ٹھیک ہے؟ جیسے سبھی امام اسلام فرماتے ہیں کہ بہانے بہانے سے حسین اپنے علی ذکر کیا کرو. اللہ کریم چاہتا ہے بہانے بہانے سے، ورنہ کہاں ہماری باتیں، کہاں نمازیں،
نمازوں میں ہمیں کھلبلی مچی رہتی ہے، شور شرابہ دماغ میں رہتا ہے، خیالات چین نہیں لینے دیتے. وہ کریم رب کہتا ہے صرف ایک رکوع میں آ کے جب میرا بندہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہتا ہے، میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں کہیں یہ 7 مرتبہ نہ کہہ دے. جلدی اس کو اٹھا لو، اسے جلدی اٹھا لو، رکوع سے اٹھا لو. اس کے 3 دفعہ کہنے پر میں راضی ہو کے اس کو معاف کرتا ہوں. ان کو قریب رب جو ہے ان کا رکوع کیا شے ہے. ہم جھکے ویسے اگر اس کی معنویت پہ دیکھا جائے تو یہ ہے، مثلا آپ جانتے ہیں کھیتوں میں درخت کی ٹہنی درخت سے ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹوٹی ہوئی نظر آئے، درخت سیدھا کھڑا، اس کی ٹہنی ٹوٹ گئی ہے، پیچھے سے اس کے نا جڑیں نظر آ رہی ہے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 10 مہینے گزرنے کے بعد بھی سوکھے نہ ہری رہے. کیوں کہ اس کا رابطہ مرکز کے ساتھ ہے، اس نے مرکز کو نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے رکوع یہ ہے کہ ٹوٹ کے بھی میری بارگاہ میں ٹوٹ کے مرکز سے رابطہ نہیں چھوٹا. اسی لیے 3 دفعہ کہا. پروردگار 3 دفعہ کیوں کہا؟ دیکھو اچھا مہمان میزبان کے گھر جائے نا تو 3 دفعہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھل جائے تو داخل ہو جائے، نہ کھلے تو واپس آ جائے. میں کریم رب ہوں. یہ پڑھتا ہے نا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ ذکر نہیں ہے، یہ میرے دربار میں آنے کا دروازہ ہے. تو قریب رب نے 3 بندوں کو رسول اللہ کی زبان سے کس طریقے سے. اب ایک سوسائٹی بنی ہے دنیا میں نا، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنی ہے. انہوں نے 2 کام کیے بڑی سرچ کرنے کے بعد. آپ گوگل پہ جائیں تو مل جائے گی آپ کو. سرچ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسان پہ اپنے دکھ جو ہے نا انہیں دور کرنے کے لیے، تاکہ انسان بریک ڈاؤن نہ ہو، لانگ لائف گزارے اور اس انسان کی زندگی کوالٹی والی صحت کے ساتھ ہو. زندہ تو بندہ بیمار بھی ہوتی ہے، بیمار بھی نہ ہو، کوالٹی والی زندگی ہو اور لمبا جیے اور وہ خوش رہے، اس کی ہڈیاں اس کا گوشت تندرست رہے. تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا 2 کام انسان کو کرنے چاہیے. اس سے وہ بندہ نہ لمبا بیمار رہ سکتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں پریشان ہوگی، نہ اسے کوئی خاص ڈیزیز مثلا ہارٹ ڈیزیز ہوگی، ایک سائڈ آرگن جو انسان کے باڈی کے یہ لیور ہو گیا، کڈنیز ہو گئی، شدید خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دماغ کی میں ہلچل نہیں ہوگی، برین ٹیومر نہیں ہوگا. وہ ساری بیماری رکھی انہوں نے. تو انہوں نے رزلٹ نکالا ہے کہ 2 کام کریں. لندن میں کلب بنے ہوئے یہ کام ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ آپس میں مل کے اونچی رویا جائے. گلے میں اونچی روئے، اس رونے کی وجہ سے انسان کی بیماریاں ان آنسوؤں میں ٹرین ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا اتنے کمرے داخل لگا کے سرچ ہوئی ہے تو مہربانی فرما کے مجلسوں میں آ جاتے، حسین کو مولا پا لیتے، علی کو دل میں رکھ لیتے، نبی کا کلمہ پڑھ لیتے.
سوسائٹی بنی ہے اور وہ سوسائٹی ڈاکٹروں کی ہے. انہوں نے تھوڑا سا الٹ کام کیا ہے. جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں انہوں نے ڈفرنٹ کہا ہے اور انڈین سوسائٹی ڈاکٹروں کی ہے وہ کڈنیز کا علاج کرتے ہیں. بندوں کو جتنا پرابلم ہو وہ کہتے ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندے کو ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ ننگے پاؤں مٹی کے اوپر چلنا چاہیے. بندے کو مٹی پہ چلنا چاہیے. اچھا پھر وہ کرتے گئے گڑھا کھود کے نا بندے کے پاؤں کے ساتھ ارتھ کی تاریں لگاتے ہیں. اس سے آگے چھوٹی سی پلیٹ لگاتے ہیں میٹل کی, یعنی وہ تانبا ہوتا ہے نا اس کی, اور وہ مٹی میں دبا دیتے ہیں. تاریں پاؤں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور وہ مٹی ارتھ پیدا کرتی ہے. ہاں مقناطیس مٹی کی شعاعیں بندے کی باڈی میں جاتی ہیں اور بڑا ہوا پیٹ اور وہ آرگنز جوڑوں کے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ مٹی کا اثر ہے. جو انگلش سوسائٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ٹھیک ہے آپ کا علاج آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہے, لیکن کہتے ہیں ہم نے یہ جو ایکسپیرینس کیا ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہے اور وہ جلدی انسان کو ٹھیک کرتا ہے. کہ انسان کچھ دیر ہر روز ماتھا مٹی پہ رکھ کے سجدے کی شکل میں بنا رہے ہیں. جب ایمان کا ظہور ہو گیا ہمارا جو موضوع ہے وہ دین اسلام, دین الہی اور ولایت عظمت العطا تھا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے تھوڑی سی اس میں گنوائی شاید میں تو کم آپ تک وہ چیزیں پہنچا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مزاج ہوتا ہے جگہ کا سلسلہ ہوتا ہے جگہ کا, سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے بندے کی زبان نہیں ہل سکتی ہے. ہاں تو میں نے اب تک جو چیزیں پہنچنے کی میں سے میں نے ایک لفظ کہا تھا اللہ نے قرآن میں دین علی کو کہا ہے, اللہ نے قرآن میں دین حسین کو کہا ہے, اللہ نے قرآن میں دین امام سمانہ کو کہا. میں مٹی کی بات کریے کر کے زمانے کے امام کے اوپر چند جملے آپ کے لیے پیش کروں گا. اب یہ جو مٹی جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارے خلاف سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہوا جو شیعہ ہونے کے علاوہ مسلم ہے وہ کارپٹ پہ سجدہ کرتا ہے. چار باز بنی ہوئی ہے چائنا کی اسے سجدہ کرتا ہے. یہ جو پانی والی ہوتی ہے پانی کے اندر ایک بوٹی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹیپ سمتھی کیا ہوتی ہے اس سے بناتے ہیں سفید ٹیپ. جو ابھی اپنے عمر آباد کے مسجد میں نماز پڑھی نا بارگاہ میں وہ اس کے اوپر سجدے کا آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ ہر وہ شے جو زمین سے نکلے نہ وہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے افضل کیا ہے؟ مٹی پر سجدہ ہے. جب یہ حکم آیا نا مٹی پر سجدہ کرنے کا تو نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ سب سے افضل سجدہ مٹی کے اوپر ہے تو مٹی کی سجدہ کرو. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی سی مٹی لے لیتے تھے, ریت پہ سجدہ نہیں ہوتا. ریت پہ سجدہ نہیں ہوتا تو مٹی لے کے نا اپنے کیونکہ بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ جو بھی ہے ویسے بھی عربوں میں روایت تھا پگڑی باندھنا امامہ باندھنا. ٹھیک ہے, اسے بانڈل تک کے امامہ بنا دیا گیا. وہ اپنے پگڑی ایک صافہ سا کپڑا روم رکھتے تھے, باہر ریت اڑتی تھی اپنا منہ وغیرہ لپٹ اس کے کونے میں مٹی باندھ کے رکھتے تھے. جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے وہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے. کیوں؟ باقی پتوں پر بھی ہو سکتا ہے. پیپر ایسا پیپر جس کے اوپر لائنیں نہ ہو اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. وائٹ ٹیشو کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے افضل سجدہ کہاں ہے؟ مٹی پر ہے. جب مٹی میں سجدہ افضل ہے تو اللہ خود فرماتا ہے میں نے ہر چیز میں ہر شے کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بنایا ہے. تو پھر ہم شیعوں نے
اپنی کوشش کر کے اللہ کی وش، اللہ کے فرمان کے مطابق ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اس کائنات میں سب سے افضل مٹی کون سی ہے. سب سے افضل مٹی کون سی ہے؟ پتہ ہے نا، اچھا وہ گھروں میں بچے ہم ہوتے ہیں نا، تو پیر صاحب آتے ہیں، ہم سب کے پیر ہوتے ہیں، اور جو سید کے ہم پیار کرتے ہیں، انہیں اپنا پیر روحانی خوراک ان سے ملتی ہے. تو پتہ بوڑھے بوڑھے نایا بابے جو کہتے ہیں پانی پیو چوڑ کے پیر پڑھو چوڑ کے. یہ شب ایسی ہے کہ میں زور لگا کے وہ فضائل نہیں پڑھنا چاہتا، مگر یہ کچھ چیزیں آپ تک ڈلیور ہو جائیں، آپ کے ذہن میں بھی ہیں، کانوں میں بھی سنی ہوئی ہیں، صرف ان کو پالش کرنا ہے تاکہ آئندہ سال تک جب حسین کا مہینہ آئے تو وہ چیزیں دماغ سے محو نہ آپ کے دل و دماغ میں رہیں. ہم نے سب سے افضل مٹی، ہم نے چلو چلتے ہیں مکہ میں اللہ کا گھر ہے، سب سے افضل ہوگا، افضل ہے بھی، اس میں شک ہی نہیں ہے. تو کیا اللہ کا گھر جو ہے اس کی مٹی دے دیں؟ انہوں نے کہا بھائی کیسے تمہیں اتنی فضل اللہ کو چاہتی ہے، اگر مٹی دینا شروع کر دی ٹیکنیکلی نہیں بن رہا نا، پھر انہوں نے پکا کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے. ترکی میں ایک پہاڑی ہے جس میں سے وہ پتھر نکلا ہے جو سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں سرد ہوتا ہے. وہی خانہ کعبہ کے سین میں لگا ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کو پرابلم نہ ہو. وہاں مٹی ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، سجدہ تو کر نہیں سکتے، اب نبی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے مٹی لے لیتے ہیں. ہم کہا نہیں، ہم نے نبی پاک کی قبر کو نا سیل کر دیا ہے چاروں طرف سے، تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. تاکہ کیوں، ہمارے بھی اتنے نبی ہیں جتنے تمہارے ہیں. کہا نہیں، ہمارے بڑوں کی ریت ہے، قبضہ ہمارا ہے تو ہماری مرضی چلے گی. ہم نے کہا انتظار کرتے ہیں، قبضہ چھڑانے والا ہمارا امام آ جائے گا. ہم انتظار میں ہم چلے گئے نجف، اپنے مولا علی ہیں ان سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مولا علی کا جو روزہ ہے وہ پہاڑی کی کوٹ کے اوپر ہے، پہاڑی پر ہے، آپ لے لیں مٹی. ہم نے لی، سجدہ کیا، تاکہ یہ اتنی افضل نہیں ہے علی کی مٹی. جی ہم نے ڈھونڈتے پھر کہا کیا کیا جائے، سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. اب کیونکہ میں نے ایک دفعہ نماز کے لیے بتایا تھا آپ کو کہ نماز قیام سرکار مصطفیٰ کے نام کا ہے. ٹھیک ہے، رکوع مولا علی کا ہے، تشہد مولا حسن علیہ السلام، سجدہ حسین علیہ السلام، نیت نعت زہرا، اور نماز ہے سب سے افضل عبادت، اور نماز میں سجدہ ہے سب سے افضل عبادت. ہم مکے گئے تو جبریل آ گئے آگے، بھائی سجدہ ہے سب سے افضل عبادت، تو آپ مہربانی کریں سجدے والے کو ڈھونڈیں. ہم مدینے چلے گئے، اللہ نے بتایا ساری کتابیں میرے لیے. ٹھیک ہے، ہم مدینے چلے گا، کہا میں قیام والا ہوں، سجدے والے کو ڈھونڈے. نجف گئے تو میں رکوع والا ہوں، سجدے والے کو ڈھونڈے. مدینے گئے مولا حسن کے پاس، کچی قبر ہے، کہا نہیں سجدے والے کو ڈھونڈے. اب سجدے والا ہے کربلا میں حسین. یہ سبب ہے کہ ہم کربلا کی مٹی لیتے ہیں. تو کربلا کی مٹی لیتے ہیں تو اس مٹی میں خون حسین ملا ہوا ہے. ابھی تک بات فوڈ ڈلیور نہیں ہو پائے. میرا سفر جاری ہے. آپ میں بہت مشکور ہوں، بہت آپ ماشاءاللہ خطوط کی سمت فرما رہے ہیں. آپ یہ ہماری سیکرٹ آف مجلس ہے، انشاءاللہ بارہ وہاں ملاقات ہوگی. ہم مولا حسین علیہ السلام کی مٹی لی اور مٹی لے کے کہا کہ آپ بچوں کو گھر میں پرابلم ہو رہا ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، تو حسین ابن علی کے خون میں شفا ہے.
شفا ہے. اللہ نے فرمایا میرے حلال کھانوں میں شفا ہے. اچھا رسول اللہ نے فرمایا میرے بیٹے حسین کی مجلس کے تبرک میں شفا ہے. حسین ابن علی کی مٹی میں شفا ہے. اسی لیے کہتے ہیں خاک شفا. اسے کھا سکتے ہیں. کتنا کھا سکتے ہیں؟ چنے کے دانے کے برابر. اسے پانی میں ڈال کے وہ پانی پینا. تو اگر بیماری نہ ہو تب بھی کھائیں. تب کھاؤ گے تو کوڑ پیدا ہو جائے گا, کوئی لگ جائے گا. بیماری ہوگی تو کھانی ہے. پھر ہم مکہ کی مٹی کھاتے ہیں حرام, مدینہ کی مٹی کھا لیں حرام, نجف کی مٹی کھا لیں حرام, بی بی پاک اللہ علیہ قبر کی مٹی کھائیں حرام. کا وجہ کیا ہے؟ ساری مٹیاں جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے بزرگوں کی ہے, معصومین کی قبروں کی ہیں. کام میں مشرق مقدس, شام کی ملکہ, نجف اشرف, کا ساری مٹی اگر کھاؤ گے تو حرام ہے. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے باپ آدم بنے ہیں مٹی سے, تو باپ کا گوشت کھانا حرام ہے. باپ کا گوشت کھانا حرام ہے نا. اچھا اس میں کون سا کوشچن آئے گا؟ باپ کا گوشت کھانا حرام ہے, جو مٹی کھا رہا نا اس میں سے ہمارے باپ کو تیار کیا گیا تھا, تو وہ حرام ہے نا. تو مٹی کھانا حرام ہے, مٹی نہیں کھا سکتے. پتہ ہے بیویوں کو بچہ ہونے والا ہو تو کبھی وہ چیکنی مٹی, کبھی وہ کاچی جو لگاتے ہیں اس کے ترکی پہ, یہ حرام ہے, یہ نہ کھانے دیا کریں. ہاں یہ غلط ہے. تو ضروری ہے وہ کھجور کھائیں, دودھ پئیں, اور وہ سورہ مبارکہ نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ نبأ عظیم پوچھا گیا کون ہے؟ تاکہ امیر المومنین کا نام ہے. جی اگر زلزلہ آ جائے تو زمین پہ ہاتھ رکھ کے یہ سورت پڑھے اور مولا علی کا واسطہ نے زلزلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بیویوں کے بچہ قائم رہنے کے لیے 3 مرتبہ ہر روز پڑھا جائے, وہ بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوتا ہے, عزت والا بھی پیدا ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ جو ہم کھا رہے ہیں مٹی نہیں کھا سکتے, تو یہ اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے, تو مٹی کھانا حرام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر کربلا کی جو مٹی کھانا جائز ہے, اس کا مطلب ہوا کہ اس سے آدم پیدا نہیں ہوئے. یہ جو مولا حسین اسلام کی قبر ہے نا, 20 10 60 فٹ ارد گرد, یہ وہ زمین ہے جس سے آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. جناب والا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اگلی فضیلت بتاؤں, اگلی عظمت بتاؤں کہ اس ٹکڑے پر کائنات میں ہر جگہ پر قیامت بھی آئے گی, عذاب بھی آ سکتا ہے, لیکن صرف یہ ٹکڑا ہے جس کے اوپر قیامت نہیں آ سکتی. جب قیامت ساری زمینوں پر آئے گی تو اس پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس پہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو یہ 60 فٹ کا ٹکڑا اسے اٹھائیں اور عرش پر لے جائیں. اس کے اوپر 6 انبیاء کے مکان بنیں گے. حضرت آدم کا مکان, درمیان میں قبر حسین, نوح کا مکان, درمیان میں قبر حسین, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مکان, درمیان میں قبر حسین, حضرت مولا سرکار موسیٰ علیہ السلام کا مکان, درمیان میں قبر حسین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکان, سامنے قبر حسین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان, درمیان میں قبر حسین, تاکہ کوئی بھی نبی کھڑکی کھولے تو محسن حسین نظر آئے. لبیک
کچھ یہ راز ہے آل محمد کے، کچھ یہ گفتگو ہوتا ہے مومن کا حصہ، کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں۔ یہ مٹی اس لیے نہیں کھا سکتے کہ پوری دنیا کی جو ہے اس میں خون حسین نہیں ہے، اور کربلا کی مٹی شفا کے لیے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں خون حسین ہے۔ اچھا اب ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا، آپ کے ذہن میں شاید آ رہا ہوگا تو وہ مولانا کی رسپیکٹ کے لیے ایسے مٹی کے صدقے میں سارا بچہ ہے جی، 2 منٹ کوما جی ازادار مولانا ماتمی ہیں، ان کے واسطے دعا کرتے ہیں مولا اس بچے کی شفاء کو لیے تھا، مولا اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، مولا اس بچے کو لمبی زندگی سے اور مولا کے ہے اس کے گھر میں بیٹی چھوٹی بہو بیمار ہے، مولا اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ اور محمد بیمار ہے، مولا اس کو صحت کو لیے عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہماری دعائیں آج کی شب دعائیں مانگ رہے مالک ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ کل دعا نہیں مانگے، کل اپنے لیے دعا نہیں مانگے، کل سلام کرنا ہے ہاتھ نہیں، گرمی ہو سردی ہو اپنے آستینے اٹھنی ہے، میرے بادشاہ میں نے صاحب پہ نہیں آئے، میں 2-3 چیزیں آپ تک پہنچاؤں، حقیقت جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ سوال تشنا رہ جائے گا، وہ سوال ادھورا رہ جائے گا کہ سرکار وہاں 72 شہید ہوئے نا، اور اتنے یزیدی شہید فدار ہوئے تو ان کا بھی تو خون ملا ہوا ہے نا۔ یہ 8ویں امام سے سوال ہوا تھا، امام نے فرمایا ہے کتے کو مار دو، جی کتے کو مار دو، کسی بھی معصوم کے حرم کے ساتھ دفنا دو، اس کے اوپر پہلے بٹھا دو، پہلا بیٹھ جائے، سکیورٹی بیٹھ جائے، صبح قبر کھودنا کتا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ پاکیزہ شے کے ساتھ نجس شے نہیں رہ سکتی۔ اچھا میرے دماغ میں ایک اور پرشن آ گیا، وہی بتاؤں آپ کو، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مومن پاک ہوتا ہے، علی والا ہوتا ہے، محبت حسین لے کے بڑھتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کے علی علی کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کافر ہونے کے تانے کھاتا ہے۔ ایک سید ہے تو اس کی قبر مان جائے گی، اس کی میت کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے تیار بیٹھے ہیں نا؟ اچھا اس کی قبر کہاں بنے گی، کہاں جائے گی، کیسے ہوگا؟ ایک سید تھا لکھنؤ کے رہنے والا یا حیدرآباد دکن کا رہنے والا، اس سید نے ماں کو کہا اماں آج میں نے خطاب سنا ہے قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں جا رہا ہوں نجف زیارت کروں گا، کربلا جاؤں گا، وہیں مروں گا، کیونکہ کربلا میں جو دفن ہوگا اس کی قبر میں کسی فرشتے کی جرأت نہیں ہے کہ اس پر عذاب نازل کر سکے۔ علامہ ملا باقر مجلسی نے باقاعدہ طور پہ سوال کیا ذریعہ مقدس حسین علیہ السلام پہ ہاتھ رکھ کے 40 دن چلا کیا، سرکار یہ روایت سچ ہے کہ جو آپ کے حرم میں دفن ہو اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا؟ 40 دن کے بعد امام علیہ السلام کی زری پھٹ گئی، زہرا کے لال نے باہر آ کے حکم دیا، تجھے پتہ ہے یہ ٹڈی دل ہوتا ہے، ٹڈی دل جو حملہ کرتے ہیں فصلوں پر، یہ حملہ کرے نا تو یہ کھانا جائز حلال ہے، تو اس کو عرب جو ہے نا وہ جال لے کے پکڑنے آتے تھے دوسرے عرب کے کھیتوں میں، تو وہ تلواریں نکال لیتے تھے، نہیں وہ حملہ کے شاہ ہمارے گھر کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری امان میں ہیں،
پہ عذاب نہیں کر سکتا ہے. تو بڑا ایسے وہ سیدہ نے سنا ہوا تھا اور اس کا دل بن گیا کہ وہ لے کے جائے پکا پکا سکتے ہیں. یہ بڑا بنتا ہے مجھے حیرت دیکھ کر رہا ہے. محمد آل محمد بلند صلوات. وہ بند کر دیا کہ چل رہا ہے. مشروطی امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید ہے اس کا خاندان زندہ ہے. ماں نے کہا اکیلی ہوں پریشان ہوں ماں کا سہارا کوئی نہیں نہ جا. کہا نہیں اماں. ٹوٹے ہوئے جوتے لیے علی علی کرتا ہوا باہر نکلا. ایک بہلول مزاج ملا. کہا یار میں نے ارادہ کیا تھا عراق جانے کا ٹکٹ میرے پاس ہے میں جا نہیں سکتا. ٹکٹ دے دوں تو کربلا چلا جائے گا. ٹکٹ ملا پانی والے جہاز میں بیٹھا بسرا گیا وہاں سے پیدل امیر المومنین کو سلام کیا پھر کربلا چلا گیا. جب کربلا بات لمبی تھی نا مسلسل کربلا پہنچا کئی دن گزر گئے تو مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے سلام کرتا ہے اور ایک رات جو ہے نا مولا نے حکم دیا اپنے دربان کو جو رات کو چابی بردار ہوتا تھا اسے حکم دیا کہ ہمارا مہمان ہے آج رات اندر کی مشعل بند نہیں کرنی اور اسے بھی روزے سے باہر نہیں جانے دینا. تالا لگاؤ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ یہ اندر رہے گا. بیٹھا تھا دھڑی کے پاس اونگ آ گئی. جب دھڑی کے پاس اٹھا تو تالا لگا ہوا تھا. کہتا اچھا ہوا چلا گیا ہے مولا سے باتیں کرتے ہیں. اپنے امام سے آج سرگوشیاں کرتے ہیں. باتیں کرتا کرتا نیند آ گئی. ادھر نیند آئی اور نیند آنے کے ساتھ ساتھ نا کیا دیکھا آنکھیں بند ہیں. ہاں کیا دیکھا کہ مولا حسین السلام کی زری میں نا بڑے بڑے پلر ہیں بہت بڑے بڑے اور کافی اونچا ہے نا سرکار کا گنبد جو ہے. تو نا دیکھ رہا ہے پلروں کے اوپر سے اونٹ جن کے اوپر کجاوے ہیں اور ہر کجاوے میں دو دو باکس رکھے ہوئے. اوپر سے اونٹ اترتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں کجاوے اتر جاتے ہیں اونٹ چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں کجاوے اترتے ہیں باکس چلے جاتے ہیں. جب وہ سارے اتار کے چلے گئے تو اتنی چیز بندہ دیکھے تو ویسے پریشان ہوتا ہے. تو سینے میں شرابور ہو کے پریشان ہو کے اٹھا تو حرم حسین علیہ السلام میں باکس بھی باکس پڑے ہوئے ہیں. اتنے باکس پڑے ہوئے ہیں. آگے بڑھا بسم اللہ آگے آپ آئے میں نے کی بات ہوگی آگے ضرور پڑھیں. ہم پہنچے تھے کہ وہ باکس آ گئے اور وہ جب آیا اس نے دیکھا باکس ہیں. باکس کھولتے ہیں تو حسین بن علی علیہ السلام کی زری سے آواز آتی ہے کہ ہم نے فطرت کے قانون کو بدل کر صرف تجھے دکھانے کے لیے یہ ساری لاشیں عالم ملکوت میں گئی تھی انہیں واپس عالم ناسوت میں لے کے آئے ہیں. سب سننا چاہتے ہیں نا بات کو. اس عالم حضرت سے کہتے ہیں عالم ناسوت
جب ہم مر کے چلے جاتے ہیں تو ہم عالم ملکوت ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سرکار کی اتنی بڑی عظمت یہ کیا ہے سلسلہ اس طرح کر کے. تو میرے مولا نے وہ جو بادشاہ فوت ہوا تھا نا, بادشاہ جس کے وہ بہت بڑے خاندان کا بندہ تھا, تو وہاں مجھا آگے حیدرآباد دفتر سے ایک تو غریب تھا, ایک مسکین بھی تھا. دوسرا جب یہ ہوا تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کی ذریعے مقدس سے وہ ایک چادر برآمد ہوئی. سرکار نے فرمایا یہ چادر رکھ لو, واپس جاؤ گے نا تو یہ چادر جس کی ہے اسے دکھاؤ گے تو غربت ختم ہو جائے گی. اور سرکار یہ لاشیں کون سی ہیں, یہ لوگ کیوں یہاں ہیں؟ تاکہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں خواہش تھی کہ کربلا میں مرے, کربلا میں دفن ہو. یہ دنیا میں کہیں بھی مر جائے کوئی, اللہ کے فرشتے بنائے جنہیں کہتے ہیں ناقلین الملائکہ, ٹرانسفر کرنے والے فرشتے. وہ فرشتے اس مومن کی باڈی اٹھا کے مجھ حسین کے جوار میں لے جاتی ہے. اب ہم جہاں بھی کرتے ہیں مولا کی وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس نے سلام کیا, مولا نے فرمایا ماں بیمار ہے واپس جا. وہ واپس گیا, بادشاہ کے پاس گیا کہ آپ کو میرے مولا نے سلام کہہ رہے ہیں. اس نے کہا سلام کہہ رہے ہیں؟ ہاں. اس نے جلدی سے بازو پکڑا, اندر لے گیا. اچھا کھانا بہترین رہائش دے دی, چلو. تو اس نے کہا میں نے تو یہ بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ اس کو آج ہی شاہی اور اپنی ہمشیرہ کا رشتہ دوں گا. اگر تجھے واقعی حسین ابن علی نے نہیں نہ بھیجا تو سر قلم کاٹ دوں گا. تیاریاں کرو. اس نے بات وہی کی ہے, شادی کی ساری تیاریاں ہوگی. اسے شاہی لباس پہنا دیا گیا, سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. کہتے اب بتا یا تلوار چلے گی یا نکاح ہوگا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ڈٹا رہا. اس نے فوراً اپنی گولڑی سے وہ چادر نکالی. یہ چادر بادشاہ نے فوراً ہاتھ سے پکڑ کے سینے سے لگائی. یہ چادر تو کہیں مردوں کے کفن تو نہیں اتارتا. میری بہن مر گئی تھی حیدرآباد دکن میں نے اسے دفناتے ہوئے یہ چادر دی تھی. تجھے کس نے دی ہے؟ جس حسین نے تیرے پاس بھیجا ہے. کرنے والے دو چار بندے اٹھے اور انہوں نے کہا سرکار یہ مردوں کے کفن جو رہتا ہے چادر اس نے وہاں سے اتاری ہے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں اتاری. کیا دلیل ہے؟ چادر قبر کھوتے ہیں, صرف چادر نہیں تیری بہن کی لاش بھی مل گئے تو ڈاکٹر ہو. قبر کھوتی, لاش کسی ہندو کی تھی یا کسی سکھ کی تھی, غیر مسلم کی تھی. کہا تو وقت تھا چادر کس نے؟ کہا مجھے حسین ابن علی نے دی ہے. اپنی بیٹی کا رشتہ دیا. حیدرآباد دکن کے جو لوگ بڑے بڑے امیر ہوئے نا یہ اس کے بعد امیر ہوئے ہیں. حسین ابن علی نے ان پر شاہی بانٹی ہے. کیا حسین خود جو شاہیاں بانٹتا ہے. جو گناہگار قبرستانوں میں مردوں کو رہنے نہیں دیتا, جو بیٹیوں کو چادریں دیتا ہے, اللہ جانے اس کی بہنیں بازار میں مل چادر
اکرام کا مہمان ہے حسین. کل 2:55 پہ حسین نے قربان ہونا. یہ وہی رات ہے جہاں سے حسین اٹھتے تھے نا، سکینہ پیچھے پیچھے جاتی تھی. بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا مجھے چین نہیں آتا. جن کی چھوٹی بیٹیاں نا جو بچوں سے دور 2-4 دن رہے، ان سے سوال کر کے پوچھو بیٹیوں سے کتنا پیار آتا ہے. صرف وہ باپ پردیس میں پریشان نہیں ہوتا، بیٹی بھی پریشان ہوتی ہے. اور یہی وہ رات ہے حسین ابن علی سیدہ زینب کو لے کے وہی گئے، مقتل میں گئے. اشارہ آپ کے پاس ہے نا، یہ جو تھنگا دیکھ رہی ہو نا جی، پروا ہے جی، میرے ساتھ ہے. پروا میں نے تجھے ماں کہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا قاسم تقسیم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں تیرا قاسم تقسیم ہو جائے گا میں ٹکڑے چننے جاؤں گا، لوگ مجھے اتنا ماریں گے. غریب سمجھ کے ہاں لیلا جی بادشاہ جی میرے سردار آپ ایک یہ وہ ٹیلا ہے جو حسین کا محمد جیسا بیٹا اکبر اس کا محل بنے گا. کیوں وہ جہاں آپ ہوں گے وہاں نہیں کہا نہیں، یہی ہوگا میرے پاؤں کی طرف. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین بن نمیر کی برچھی لگے گی. اور محمد کی ماں سنتی رہی، اور محمد کی ماں سنتی رہی، سنتے یہ اصغر کو یہاں تیر لگے گا، مسلم ابن عوفجہ یہاں گرے گا، شبیب شاکری یہاں گرے گا، اور فلاں 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 کرتے 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 جب سب واپس آگے نا سیدہ زینب نظر نہیں آئی. جب نظر نہیں آئی نا کہا عباس تیری آقازادی کدھر ہے؟ کہا وہ دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں نے نہ سنا ہو سکتا ہے میں نے توجہ نہ کی ہو. یہ جگہ تو اکبر کی ہے، یہ جگہ تو قاسم کی ہے، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں فلاں فلاں، تو میں اجڑی کے بیٹے کہاں جائیں؟ آج سینہ پیارا نہ کر، آج اشارت بیٹے والی کے پاس بیٹا ہے، شوہر والی کے پاس شوہر ہے، اپنے سرکار والے کے پاس سرکار ہے، بہن کے پاس بھائی ہے. آج شام شہیدہ ہے، کل شام غریبہ ہے. آپ کے نشان لکھائے نا حسین ابن علی نے، تو آپ کے باپ نے پوچھا میرا سرکار جملہ سخت ہے، معاف کرنا سادات، جملہ ہے بڑا قیمتی، کوشش کرنا ہائے نکلے. میری بیٹیاں سن رہی ہو نا، کوشش کرنا بیٹیوں تم ہائے ضرور کرنا. خدا جانتا ہے قریب آ کے نا سوالیوں کی طرح ہاتھ باندھ کے سیدہ رباب نے رو کے کہا آقا میرے اصغر کا کہاں محل ہوگا؟ میرے اصغر کا کہاں محل ہوگا؟ حسین ابن علی رو کے کہتے جتنا اصغر بچ گیا اتنا میں سینے میں لے کے سویا، جتنا مجھے ملا میں سینے میں لے کے سویا. اچھا ساری باتیں سنتی سنتی زہرا کی لاڈلی نے اور سوال کیا، رونے کی منزل بڑھاؤ میں سوال باتیں کروں اس کا جواب دوں. رونے کہتی ہے کتنے شہید ہیں؟ حسین نے فرمایا 72 شہید ہیں. ان 72 میں علی کے بیٹے کتنے ہیں؟ 18 بنو ہاشم ہیں. اتنے علی کے لال، اتنے بنو ہاشم، 72 تیرے صحابی ہیں. ان ساری قبروں میں کیا میں اجڑی کو ایک خبر مل سکتی؟ اجڑی کو ایک خبر مل سکتی ہے. رو کے کہا
سیدہ تیری قبر مدینے میں نہیں ہے. کس مدینے میں؟ کانا مدینہ تو رسول میں ہے، نہ مدینہ علی اکبر میں ہے، نہ نجف میں ہے. تیری قبر دور. بس تک تو نہیں گیا. میں 2 لفظ پڑھ لوں. آج کی رات حسین کو رو رو کے دلہن نیند بیاری نہ کرنا. اللہ جانے پھر یہ رات کوشش کرو یہ لائٹیں بند اگر ہو سکتی ہے تو لائٹیں بند کر دو. حسین ابن علی نے نا اس رات کو چراغ گل کر دیے. ہاں وہ لائٹ ہو سکتی تو میرے باقی دو لائٹ بند کرو. حسین ابن علی نے چراغ گل کر دیے تھے، چراغ بجھا دیے تھے. حسین نے چراغ بجھا کے نہ کہا میں اس لیے چراغ بجھا رہا ہوں تاکہ کوئی جانے کے لیے شرمندہ نہ ہو. یہ سارا زمانہ مجھ غریب کا دشمن ہے. چلایا نا قرآن. سب سے پہلے نظر پڑی بوڑھے صحابی، 83 سال کا بوڑھا صحابی، رسول اللہ کا صحابی، علی کا صحابی، حسین کا. تو جناب حبیب ابن مظاہر رو کے کہتا یا علی تیرا لال کہتا چھوڑ کے چلے جا. پوری رات مائیں اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کرنے کے لیے تیاری کرتی رہی. اسی لیے ہماری مائیں میں کہتی نا بچے سونا نہیں ہے. اگر 14 سال کا ہو تو قاسم سے زیادہ پیارا نہیں. 8-9 سال کا ہو تو ماں کہتی تو محمد سے زیادہ پیارا نہیں. چھوٹا 6 مہینے کا گود میں ہوگا ماں سے جھنڈور میں کہتی ہے تو آخری منزل آخری 2 لفظ پر ہونے والوں. ساری رات مائیں تیار کرتی رہی، بیٹے تیار ہوتے رہے، لیکن ایک ایسا مظلوم تھا جو بار بار مدینے کی طرف منہ کرتے کہتا تھا اما زہرا غریب ہوں میں.